پھیلا کے بتا رہا ہوں تھوڑا سا سمجھ میں آ جائے تقریب فہم کے لیے۔ اے بھائی، آپ لوگوں کو کیا ہو گیا؟ اس ان پڑھ کی تقریر سننے کے لیے اتنی بڑی تعداد میں آ گئے، ٹھیک سے بیٹھنے کو جگہ نہیں، ٹھیک سے کھڑے ہونے کی جگہ نہیں، یہ آپ کی عشق، آپ کی محبت۔ ابے بڑے عجیب آدمی ہو تم لوگ، ان پڑھ کی تقریر سننے آ گئے۔ یہ میں بول گیا بھائی، میں کم علم والا جاہل ان پڑھ، کائے کو تم اپنی رات خراب کر رہے ہو؟ بس آپ اپنے گھر گئے، جو منسیرا سے آئے وہاں گئے، جو لاہور سے آئے وہ وہاں گئے، جو قرب و جوار سے آئے وہاں گئے۔ کل کہاں گئے تھے؟ راول پنڈی گیا تھا، صادق آباد۔ ہاں، کس کی تقریر تھی؟ ارے پہلے تو بڑے بڑے علامہ تھے، استاذ العلماء سید ضیاء الحق صاحب نے بھی تقریر کیا، اس کے بعد ایک مولانا ان پڑھ تھے۔ مولانا ان پڑھ؟ کہاں انہوں نے اپنے کو خود ان پڑھ کہا؟ ارے تو کیسے کہتا ہے مولانا ان پڑھ؟ مولانا ہیں تو ان پڑھ نہیں، ان پڑھ ہیں تو مولانا نہیں۔ اور سنی اسٹیج پر تو کسی ان پڑھ کو تقریر کرنے نہیں دیتے۔ یہ پہنچا کیسے؟ ان کا خود انہوں نے کہا، ٹیپ نکالا، آڈیو کیسٹ لگا کے کہتا سن لے۔ واقعی میں نے کہا ہے، نکلا کہ میں ان پڑھ ہوں، آپ لوگ کائے کو اپنی رات خراب کر رہے ہیں ان پڑھ کی تقریر کے لیے؟ ایک بات بتاؤ ایمانداری سے، بغیر منہ دیکھے، میں اپنے کو 100 بار ان پڑھ کہوں، تم دہراؤ گے؟ 1000 بار میں اپنے کو جاہل کہوں، تم کل سے مجھے جاہل کہو گے؟ کیا سمجھو گے؟ خاکساری ہے، انکساری ہے، تواضع ہے، یہی تو سمجھو گے؟ خاکساری پر ایک بات اور بتا دوں، خاکساری پہ کوئی عالم اپنے کو ان پڑھ کہے تب خاکساری، کوئی واقعی ان پڑھ ہے کہ میں ان پڑھ ہوں، ٹھیک ہی تو ہے۔ کوئی فخر اسلاف، دیکھیں کتنے لوگ لٹریچر پہ نظر رکھتے ہیں، کوئی فخر اسلاف اپنے کو ننگے اسلاف کہے تو خاکساری ہے، انکساری ہے۔ لیکن واقعی ٹانڈا کا کوئی گاندھیائی نقطہ نظر کا مولوی اپنے کو ننگے اسلاف لکھے، ٹھیک ہی تو ہے۔ خاکساری پر ایک آخری بات سن لیجئے، ہاشمی اپنے کو ان پڑھ کہے تب خاکساری ہے، لیکن اگر ہاشمی کا بڑا استاذ العلماء سید حسین الدین شاہ صاحب ایک بار مجھے جاہل کہہ دے تو یہی میری سند ہے، میں خود کو کہوں تو خاکساری، اور میرا بڑا، میرا مرشد، میرا استاد، وقت کا مجدد، وقت کا مفتی اعظم، محدث اعظم، وہ ایک بار کہہ دے تو پھر یہی سند، یہی میری ڈگری۔ ساری جماعت اپنے لیڈر کو ابو الحکم، حکمتوں کا باپ کہتی تھی، بڑا پراؤڈ تھا، پورے عرب کو بڑا گھمنڈ تھا کہ میرا لیڈر ابو الحکم، میرے نبی نے ایک بار ابو جہل کہہ دیا، وہی سند بن گئی، وہی ڈگری بن گئی۔ جب خود کہو تو خاکساری ہے، اب بڑا کہہ دے تو سند ہے۔ اے اللہ، بشرم مثلکم کہنا تھا، تو نے کیوں نہیں کہا؟ اے اللہ، تو نے کیوں نہیں کہا؟ قل انما، محبوب تم کہو، رسول تم کہو،
میرے حبیب تم کہو، میرے قریب تم کہو، میرے نور تم کہو، میں بڑا ہوں، میں بڑا ہوں، تم کہو گے تو لوگ خاکساری سمجھیں گے، میں بڑا ہوں سند بن جائے گی۔ آپ سمجھ جائیں گے جس کی انگلی سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، جس کے پلٹانے سے ڈوبا سورج پلٹ جائے، جس کے کہنے سے پیڑ جڑ سے اکھڑ کر قدموں میں آ جائے، جس کے اشارے پہ کنکری کلمہ پڑھے، وہ کہے کہ میں تمہاری طرح ہوں، میں تمہاری طرح ہوں۔ میرا نبی خاکساری کر رہا ہے، میرا نبی انکساری کر رہا ہے۔ سید المتواضعین تواضع فرما رہے ہیں، اے اللہ تو نے کیوں نہیں کہا سن میں بڑا ہوں، میرا کہنا سند ہے، اور جب میرا کہہ دینا سند ہے تو بشر مثلکم میں نہیں کہوں گا، میں کہوں گا تو یا ایھا المزمل کہوں گا، یا ایھا المدثر کہوں گا، یاسین کہوں گا، میں کہوں گا تو کہوں گا ورفعنا لک ذکرک، میں کہوں گا تو کہوں گا ورفع بعضهم درجات، میں کہوں گا تو کہوں گا ولسوف یعطیک ربک فترضی، میں کہوں گا تو کہوں گا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میں کہوں گا تو کہوں گا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، میں کہوں گا تو کہوں گا میں قد جاءکم برہان من ربکم، میں کہوں گا تو کہوں گا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، میں کہوں گا تو والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک۔ اے محبوب تمہاری نبوت ہو تو میں بیان کروں، رسالت میں بیان کروں، رفعت میں بیان کروں، عظمت میں بیان کروں، طہارت میں بیان کروں، میراث تم کرو تو بیان میں کروں، قرب خاص میں تم ہو تو بیان میں کروں، تو کمان سے بھی کم معاملہ ہو تو بیان میں کروں۔ اے محبوب تمہاری نبوت و رسالت و خلافت و امامت و سیادت و صداقت و عدالت و سخاوت و شجاعت و بلندی برگزیدگی بلند بھائی نبی میں یا ایھا النبی میں کہوں گا تاکہ میرا کہنا نبوت پہ سند رہے، یا ایھا الرسول میں کہوں گا تاکہ رسالت پہ سند رہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین میں کہوں گا تاکہ تمہارے رحمت ہونے پہ سند رہے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم میں کہوں گا تاکہ تمہارے رؤوف الرحیم ہونے پر سند رہے۔ اے محبوب اگر تمہیں محبوب کہوں گا تو میں کہوں گا، ذکر کو بلند بتاؤں گا تو میں بتاؤں گا، درجوں کو بلند بتاؤں گا تو میں بتاؤں گا، سارے رسولوں پر تمہیں فضیلت دی ہے میں بیان کروں گا، میں نے تمہیں مومنین کی جان سے زیادہ قریب بنایا میں بیان کروں گا، مگر اے محبوب یہاں بشریت کے ساتھ مثلیت ہے، اسے تم ہی بہو تاکہ بندوں کو پتہ چل جائے مدینے والا خاکساری کر رہا ہے، انکساری کر رہا ہے۔ صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ اس روزے کا کوئی کانسیپٹ راول پنڈی میں نہیں ہے، اور اگر کہہ دیا جائے رکھنے کو، جس دن میں کہوں گا اس دن اس بندے سے میری آخری ملاقات ہوگی، پھر میرے پاس وہ کبھی نہیں آئے گا۔ اسے روزہ وصال کہتے ہیں، صوم وصال کہتے ہیں، جس کی پہچان یہ ہے روزہ رکھو افطار نہ کرو، روزہ رکھو سحری نہ کھاؤ، روزہ رکھو کچھ نہ کرو اور ناغا بھی نہ کرو، کنٹینیوس۔ میرے پاس پلٹ کے آئے گا، اگر کبھی وہ بھولے بھٹکے خلافت لیے ہوگا تو واپس کرنے آئے گا۔ یہ خلافت نہیں خالی آفت ہے۔ عجب مرشد ملا ہے، نہ کھاتا ہے نہ کھانے دیتا ہے۔ مسکرا کر جب آپ ریلیکس ہو گئے ہیں تو اب سنجیدگی سے آگے بڑھیے۔ رسول پاک نے وہی روزہ رکھنا شروع کیا۔ یا رسول اللہ ہم کھا پی کر کے روزہ رکھیں، آپ بغیر کھائے پیے؟ ہاں، تاکہ راول پنڈی کے غلام کو بھی معلوم ہو جائے، تاکہ راول پنڈی کے غلام کو بھی معلوم ہو جائے کہ نبی ہماری طرح نہیں ہے۔ روزے پہ روزہ، روزے پہ روزہ، روزے پہ روزہ، نو افطاری نو سحری، نہ سحری ہے نہ افطاری، سے صوم وصال، روزہ وصال کہتے ہیں۔ پیغمبر نے 1 دن رکھا، 2 دن رکھا، 3 دن رکھا۔ صحابہ کرام عاشق رسول
دیکھا ابھی آقا نہیں کھا رہا ہے اور ہم غلام کھا رہے ہیں، ہم بھی نہیں کھائیں گے۔ معلوم ہے کیا کرتے ہیں رسول؟ افطار نہیں کرتے، سحری بھی نہیں کھاتے بھی نہیں، کنٹینیوس لگاتار وداؤٹ اینی گیپ۔ 3-4 دن کے بعد جماعت گھٹنے لگی، سرکار نے توجہ فرمائی، یا رسول اللہ سب آپ کی پیروی میں لگ گئے۔ آ رہا ہے، میرے دوست مجھے کھاتے ہوئے باہر دیکھتے ہیں، اور جب میں گھر میں کھاتا ہوں تو میری بیوی گھر میں کھاتے ہوئے دیکھتی ہے۔ کھلاتا اللہ ہی ہے، لیکن گھر میں گھر والے دیکھتے ہیں اور باہر والے۔ مگر اے رسول، تم کو اللہ کیسا کھلاتا پلاتا ہے کہ باہر صدیق نہیں دیکھ پائے اور اندر صدیقہ نہ دیکھ سکی۔ تو جس رسول کی روٹی تم نہیں دیکھ سکتے، اس رسول کا درجہ کیا دیکھو گے؟ ایوکم مثلی، میرے مثل کون ہے؟ سارے صحابہ سرنڈر ہو گئے، کیونکہ تب انڈیا میں یہ عقیدہ نہیں تھا۔ اپنی طرح سمجھنے والے بہت لیٹ پیدا ہوئے۔ صحابہ کے زمانے میں تو یہ دکھائی نہیں دیتے۔ یا رسول اللہ، بات آپ کی طرح ہونے کی نہیں ہے، محبت کی ہے۔ آپ کو کھاتے پیتے نہیں دیکھا، نہیں کھائے۔ ارے میں جو کرتا ہوں اس کی پیروی مت کرو، جو کہتا ہوں اس کی پیروی کرو۔ تمہارے انگلی سے خون نکلے گا، میری انگلی سے پانی نکلتا۔ تم فرش پہ چلتے ہو، میں عرش سے گزرتا ہوں۔ تم چاندنی میں رہتے ہو، میں چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہوں۔ تم میری کاپی نہیں کرو گے، میں تمہاری کیپیسٹی دیکھ کر تم کو حکم دیتا ہوں کتنا تم کر سکتے ہو، کتنے مکلف ہو۔ میری طرح نہیں، یا رسول اللہ آپ کی طرح۔ سارے صحابہ سرنڈر ہو گئے، سر جھکا دیا۔ یا رسول اللہ بالکل یہ تو شائبہ بھی نہیں تھا کہ ہم آپ کی طرح ہیں، بس صرف محبت میں نقل کرنے لگے۔ تو رسول پاک نے صحابہ کی جماعت کو اکٹھا کر کے اپنی مثلیت سے انکار کیا ہے۔ نبی نے منع کیا ہے، ہوئی اصلاحکمی ایوکم مثلی۔ اب دیکھ لو بھائی، اب تو ہم چکر میں آ گئے۔ کس چکر میں آئے؟ جب کافروں کی جماعت سامنے تھی تو نبی نے کہا انا بشر مثلکم، کافروں سے کہا مثلکم، اور ایمان والوں سے کہا ایوکم مثلی۔ ایمان والوں سے کہا میں بے مثل ہوں، کافروں سے کہا میں تمہارے مثل۔ ایمان والوں سے کہا میں بے مثل۔ جس نے جو سنا ہے وہی دوہرا رہا ہے۔ ایک بات بتاؤ، رسول پاک نے 9 بنی آدم کو 2 حصوں میں بانٹ دیا۔ انسانوں کو 2 حصوں میں، کلاسیفیکیشن ان 2 پارٹ۔ ایک طرف کافر ابو جہل، ابو لہب، ادوا شعیبہ کمپنی پرائیویٹ لمیٹڈ، اور دوسری طرف صدیق و فاروق، عثمان و علی، سعد و سعید، طلحہ زبیر، ابو عبیدہ، مہاجرین، انصار، عشرہ مبشرہ۔ ایمان والے ایک سائڈ، کفر والے ایک سائڈ۔ کافروں کی طرف منہ کر کے کہا میں تمہاری طرح ہوں، میں تمہاری طرح ہوں۔ ایمان والوں سے کہا میں تمہاری طرح نہیں ہوں، میں تمہاری طرح نہیں ہوں۔ تو جو جس جماعت میں وہی بولی بول رہا ہے۔ کعبہ کو کوئی راول پنڈی میں کہ نبی میری طرح، نبی میری طرح، جھگڑا مت کرنا۔
سمجھ جانا، جب نبی نے چھوٹ دیا تو ہم کون ہیں روکنے والے؟